نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس تجارت میں ہرگز نقصان نہیں۔ اللہ انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے گا۔ یقیناً وہ خوب قدر کرنے والا، خوب بخشنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار درود و سلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، یہ قرآن ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان مصری قرۂ کرام تشریف لا چکے ہیں، ان کے ساتھ اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور بہت ہی ہم مشکور ہیں قاری عبدالسلام عزیزی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے، کہ جنہوں نے اس پروگرام اور کانفرنس کے لیے کوشش کی، محنتیں کی۔ قاری عبدالسلام عزیزی صاحب مصری قرۂ کرام، نعرے کا جواب تو دو۔ سب ساتھی اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں اور سنجیدہ ہو کے شیخ صاحب کا کتاب ارشاد سنیں۔ سب ساتھی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ جو ساتھی پنڈال سے باہر ہیں میں انہیں گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھیں، یہ کرسیاں خالی پڑی ہیں ان پہ بیٹھیں۔ اور جو ساتھی مسجد کے حال میں بلا وجہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں، ادھر آکے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سماعت فرمائے۔ سب ساتھی اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، یہ مجلس یقیناً قرآن کریم سے محبت کرنے والوں کی مجلس ہے۔
قرآن مجید اللہ رب العالمین کا پاک کلام، اس سے محبت کرنے والے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لینے والے، پروردگار انہیں دنیا میں بھی کامیابیاں، عزتیں، رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اللہ مالک الملک قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن سے محبت کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جنت میں بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آپ اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ عرفہ اور عظمت والے بن گئے۔ یہ قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں اترا، وہ مہینہ سال کے سارے مہینوں سے سب سے افضل بن گیا۔ جس رات میں بیت العزت سے لوح محفوظ سے اللہ رب العالمین نے آسمان دنیا پر نازل کیا، وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر رات بن گئی۔ اور جن شہروں میں اللہ مالک الملک نے یہ قرآن نازل کیا، وہ اللہ کی زمین پر آباد سب شہروں سے افضل اور مقدس شہر بن گئے۔ اور جس امت کے لیے مالک الملک نے یہ قرآن اتارا، وہ امت ساری امتوں میں سے سب سے افضل امت بن گئی۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین قرآن پڑھنے والے سے کہے گا، اقرا ورتقے، قرآن پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا، فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جب تک تو قرآن پڑھتا جائے گا سیڑھیاں چڑھتے ہی رہنا، جب تیرا قرآن ختم ہوگا وہاں تیری منزل ہوگی۔ صرف یہ قرآن عزت نہیں دیتا، دنیا اور آخرت میں بلندیاں، رفعتیں عطا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کو تجارت بھی بنایا ہے، یہ قرآن تجارت بھی ہے۔ یہ جو آیت پڑھی ہے نا میں نے آپ کے سامنے، سورہ فاطر کی 29 اور 30 نمبر 2 آیتیں، اللہ نے ان میں کہا یہ تجارت ہے، اور ایسی تجارت ہے جس میں خسارہ نہیں ہے، گھاٹا نہیں ہے اس تجارت میں۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صفہ والوں کے پاس آئے، اصحاب صفہ کے پاس آئے، اور آپ نے آ کے کہا، تم میں سے کسے پسند ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے، وادی بطحان یا وادی عقیق میں جائے، مدینہ طیبہ میں 2 وادیوں کے نام ہیں، وہاں سے بڑی بڑی کوہانوں والی 2 اونٹنیاں بغیر کوئی رشتہ داری توڑے، بغیر کوئی گناہ کیے اسے مل جائیں، تم میں سے کس کو پسند ہے؟ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم انہوں نے کہا، اللہ کے نبی ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہے۔ یہ دنیا کی زندگی میں اللہ نے انسان کی فطرت بنائی ہے، وہ دنیا کے مال سے محبت کرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پسند ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان سے مخاطب ہو کے کہا، مخاطب یہ صفہ والے تھے، لیکن پیارے پیغمبر کا فرمان قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے تھا۔ آپ نے کہا افلا یغدو احدکم الی المسجد، تم میں سے کوئی بندہ صبح سویرے مسجد میں اللہ کے گھر میں کیوں نہیں آتا؟ فیقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر لہ من ناقتین وثلاث خیر لہ من ثلاث واربع خیر لہ من اربع ومن اعدادہن من الابل۔ امام الانبیاء نے کہا 2 آیتیں سیکھ لیا کر، 2 آیتیں پڑھ لے اللہ کے گھر میں آ کر صبح کو، 2 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے افضل، 3 سیکھ لے 3 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے افضل، 4 آیتیں سیکھ لے 4 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے افضل، اور جتنی سیکھ لے گا اتنی اونٹنیاں پا لینے سے افضل ہو جائے گا اس کے لیے۔ میرے بھائیوں تھوڑا سا اس حدیث پر غور کرنا، اونٹنیاں اگر 2 بندے کو ملیں بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی کو ناراض کیے ہوئے، صبح سویرے کوئی محنت بھی کرنی نہیں پڑی، مشقت بھی اٹھانی نہیں پڑی، مفت میں مل گئی، کتنا خوش ہوگا وہ؟ کم از کم وہ 15 لاکھ کی تو ہوں گی، 2 بڑی بڑی کوہانوں والی اونٹنیاں کم از کم۔ جس کو 15 لاکھ روپیہ صبح سویرے گھر سے نکلتے ہی فری میں مل جائے، کتنا خوش ہوگا وہ؟ کتنی بڑی تجارت کی ہے اس نے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آیتیں سیکھنا ان 2 اونٹنیاں حاصل کر لینے سے افضل ہے۔ جتنا فائدہ بندے کو 2 مفت میں اونٹنیاں ملنے سے مل سکتا ہے نا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ ہیں، اس سے زیادہ فائدہ اسے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھنے اور سیکھنے سے حاصل ہوگا جتنا 2 اونٹنیوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹنیوں کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے اور قرآن سیکھنے کا فائدہ آخرت میں ہوگا اور آخرت کا فائدہ دنیا کے فائدے سے افضل ہے، یہ مطلب ہے؟ نہ میرے بھائیو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اونٹنیوں کا فائدہ صرف دنیا میں نہیں ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں بندہ ان پر سواری کر سکتا ہے، دنیا میں ان کو بیچ کر اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے، ان کا گوشت کھا سکتا ہے، اور آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ ان اونٹنیوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو یہ آخرت میں اس کے لیے کیا بن جائیں گی؟ ذخیرہ بن جائیں گی۔ اونٹنیاں پانے سے دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے سے صرف آخرت کا فائدہ ہے، دنیا کا نہیں۔ جس طرح اونٹنیاں پانے سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فائدہ بندہ حاصل کر سکتا ہے، جتنا فائدہ دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں 2 4 6 اونٹنیاں پانے سے حاصل ہوگا، اس سے زیادہ فائدہ اس کو دنیا اور آخرت میں قرآن مجید کی تلاوت سیکھنے، پڑھنے اور سیکھنے سے حاصل ہوگا۔ یہ فرمان ہے پیارے پیغمبر کا۔ اور یہ صرف خیالی بات نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مدینے میں آئے، رہنے کے لیے گھر نہیں، پہننے کے لیے پورا لباس نہیں، کھانے کے لیے راشن نہیں، میتوں کو کفنانے کے لیے کفن کے کپڑے موجود نہیں، ایک چادر میں دفن کر رہے ہیں اپنی میتوں شہداء کو۔ میرے محترم بھائیوں، دیانتداری سے بتانا، ہمیں پاکستان بنائے ہوئے 76 سال ہو گئے، 76 سال۔ انہیں مدینہ طیبہ میں آئے ہوئے 50 سال نہیں ہوئے تھے
50 سال نہیں ہوئے تھے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، 50 سال نہیں ہوئے تھے، جو بے لباس تھے ان کو لباس مل گئے، جو بے گھر تھے ان کو گھر مل گئے، جن کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہیں تھا، مسجد نبوی میں روم اور ایران سے آنے والے اونٹوں کی کتاروں پر لدے ہوئے خزانے مسجد نبوی کے صحن میں انبار لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو خوشحالی بھی مل گئی، عزت بھی مل گئی، آزادی بھی مل گئی، کامیابی بھی مل گئی۔ اللہ مالک الملک نے انہیں 65 لاکھ مربع میل کی حکومت بھی عطا فرما دی۔ صرف دنیا نہیں دی، کائنات کے رب نے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی نازل کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، جن جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا بھی بن گئی، جنت بھی بن گئی۔ یہ خوشحالی، یہ آزادی، یہ عزت، یہ کامیابی، یہ حکومت، یہ جنت، سب کچھ پانے کے لیے انہوں نے کون سی تجارت کی تھی؟ کون سی تجارت کی تھی میرے بھائیوں؟ غور کرنا، کوئی فیکٹری کارخانہ نہیں لگایا، کوئی یونیورسٹی اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ قائم نہیں کیا، کوئی احد پہاڑ سے سونے کی کان نہیں نکالی، کوئی مدینہ طیبہ سے تیل کے کنویں نہیں نکالے، کوئی مدینے کی زمین کو آباد کر کے انہوں نے کاشتکاری کر کے یہ خوشحالی حاصل نہیں کی تھی۔ اور میں یہ بھی کہوں تو غلط بات نہیں ہے، یہودیوں سے سود پر 1 روپیہ قرضہ بھی نہیں لیا۔ 10,000 کا لشکر ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے حملہ آور ہو چکے ہیں مدینے پر۔ اندر سے بنو قریظہ کے یہودی معاہدہ توڑ چکے ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں منافقین طرح طرح کی جو ہے نا وہ باتیں پھیلا کر مسلمانوں کے حوصلے پست کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، 2 صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، سود پر قرضہ لینا چاہتے تو یہودی دینے کے لیے اللہ کی قسم تیار تھے۔ انہوں نے کہا بھوکے مر جانا منظور ہے، سود پر 1 روپیہ کا قرضہ لینا منظور۔ پھر غور کریں، میں دوبارہ آپ کو مسئلہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ مدینہ طیبہ والوں کی 50 سال کے اندر اندر اس خوشحالی کے سورسز دنیا میں کون سے تھے؟ جاؤ پوری تاریخ کا، سیرت کا مطالعہ کر لو، ساری دنیا کے مورخین سے پوچھ لو، یہ جو خوشحال ہوئے تھے مدینے والے چند سالوں میں، ان کے پاس سورس کیا تھا اس خوشحالی کا؟ ذریعہ کیا تھا؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اور میرے بھائیوں سیدھی سی بات ہے، آسمانوں والے رب نے گارنٹی دی تھی، یہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں رب کا دیا ہوا خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں گھاٹا اور خسارہ، انہوں نے یہی کام کیے تھے، صحابہ نے یہی کام کیے تھے، اللہ نے سارا کچھ ان کو عطا فرما دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دینے کے بعد میں نے اپنی بات کو انشاءاللہ لمبا نہیں کرنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید اس وقت بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے۔ اس وقت صحابہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے گھروں میں پڑھا جاتا تھا، ہمارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن کو یاد کرتے تھے، ہم بھی یاد کرتے ہیں۔ پھر ان کو تو 50 سال سے بھی کم عرصے میں سب کچھ مل گیا، اور ہمیں تو 76 سال ہو گئے۔ ہمارے ملک میں 76 سال ہونے کے باوجود ہمارے ملک میں دنیا کی 7ویں نمبر کی بڑی سونے کی کان موجود ہے، ریکوڈک کے نام سے دنیا اس کو جانتی ہے۔
دنیا کا 7ویں نمبر کا بڑا سونے کا خزانہ رب نے پاکستان میں رکھا ہوا ہے. لوہے اور تانبے کی کانیں اللہ نے پاکستان میں وافر رکھی ہوئی ہیں. تیل کے کنویں پاکستان میں موجود ہیں. یہ صرف خلیجی ریاستوں میں نہیں ہے. 24 گھنٹے کنویں موجود ہیں, ان پر ٹیوبل لگے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم 24 گھنٹے وہ ٹیوبل چل رہے ہیں اور تیل نکل رہا ہے, ختم نہیں ہو رہا. قدرتی گیس کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں. یہ زمین اللہ کے پیدا کردہ قدرتی معدنیات کے خزانوں سے اٹی پڑی ہے. پھر ہمارے ملک میں فیکٹریوں کی کمی نہیں, کارخانوں کی کمی نہیں, تعلیم کی کمی نہیں. ذہانت اور جفاکشی کی صفات سے یہ پاکستانی محروم نہیں ہے. اتنے ذہین فتین لوگ دنیا میں کم ملیں گے آپ کو جتنے رب نے پاکستان میں پیدا کیے ہوئے ہیں. اتنے جفاکش لوگ اللہ کی قسم کسی خطے میں نہیں ملیں گے جتنے جفاکش لوگ آپ کو پاکستان میں ملیں گے. سب کچھ موجود ہے. نہ پاکستان کی زمین بنجر ہے, نہ بانج ہے, نہ یہاں کے رہنے والے ڈل ہیں, نہ لولے لنگڑے اپاہج ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود 76 سال بعد قرآن کی بھی تلاوت ہے, مسجد بھی چل رہی ہے, مدرسہ بھی چل رہا ہے, خطبہ بھی ہو رہا ہے, حج بھی ہو رہے ہیں, عمرے بھی ہو رہے ہیں, تلاوت بھی ہو رہی ہے. پھر ہمیں اس تجارت سے نفع کیوں نہیں ملا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کو 50 سال سے کم وقت میں نفع مل گیا تجارت کا, وہ کامیاب ہو, ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ بس یہ ایک نقطہ سمجھانا ہے میں نے. توجہ کریں گے تو اللہ نفع بڑھا دے گا. میرے بھائیوں, سیدھی سی صاف سی بات ہے. ہم سے مراد پوری دنیا میں آج کے مسلمان, ہم سے مراد صرف یہ میرے سامنے بیٹھے والے تھوڑے سے لوگ نہیں, 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ کی قسم صرف پاکستان کے 22-24 کروڑ لوگوں کی نہیں, 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہا ہوں. ہم نے قرآن مجید کو اس طرح پڑھا ہی نہیں جس طرح پڑھنے کے لیے اللہ نے قرآن اتارا تھا آسمانوں سے. اس طرح مسلمان امت نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں جس طرح صحابہ نے پڑھا تھا, جس طرح اللہ کے نبی نے پڑھایا تھا, جس طرح صحابہ نے تابعین کو پڑھایا تھا. وہ قرآن کی تلاوت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے تھے, جو صحابہ کرتے تھے, جو صحابہ کرواتے تھے, تابعین کرتے تھے, وہ تلاوت پوری مسلمان امت سے ختم ہو گئی. تو نفع کہاں سے ملتا تجارت کا؟ وہ تلاوت کیا تھی؟ ابو عبد الرحمن السلمی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ان لوگوں نے قرآن پڑھایا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا تھا, جو اللہ کے نبی کے ڈائریکٹ شاگرد تھے. عثمان بن عفان, عبداللہ بن مسعود اور بھی صحابہ کے نام لیے. کہتے ہیں ہمارے قرآن کے استاد یہ ہیں اور ان کے استاد امام الانبیاء تھے. ہمیں یہ لوگ قرآن کیسے پڑھاتے تھے؟ کننا نقرأ والعشر الآیات. کہتے ہیں ہم قرآن کی 10 آیتیں پڑھتے تھے, لا نتجاوزها, 10 آیتیں پڑھ کر آگے جاتے ہی نہیں تھے, چلتے ہی نہیں تھے. حتیٰ نعلم ما فیہا, جب تک ہم جان نہیں لیتے تھے ان 10 آیتوں میں ہمارے مالک نے, ہمارے رب نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے, کیا چیز ہمارے لیے حلال کیا, کیا حرام کیا ہے. سیاست کے, معیشت کے, معاشرت کے, تعلیم کے, اللہ نے اقتصادیات کے اصول کیا سکھائے ہیں, ماں باپ کے حقوق کے, اولاد کے, برادری خاندان کے, معاشرے کے حقوق کے. جب تک ان 10 آیتوں میں جو مالک اپنے بندوں کو پیغام دینا چاہتا تھا, جب تک ہم وہ پیغام سمجھ نہیں لیتے تھے, وَنَامَ عَلَيْهَا, اور اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے, آگے والی 10 آیتیں پڑھتے ہی نہیں تھے. پہلے قرآن کے لفظ سیکھے, پھر ان کا مطلب سمجھا, پھر اس پر عمل کیا. یہ والی تلاوت مسلمانوں میں ان کا ہو گئی, ختم ہو گئی, نہیں ہے موجود آج دنیا میں.
لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے، رہنمائی لیتے ہیں اللہ کے دشمنوں سے، یہودیوں سے، صلیبیوں سے، ہندوؤں سے، کمیونسٹوں سے، ان کے کلچر، ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان کی سیاست، ان کی ثقافت، ان کی معیشت، ان کا رہن سہن، ان کا ہیئر سٹائل، ان کا لباس، ان کی ایک ایک چیز ساری دنیا کے مسلمان اس کو اپنانا اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ قرآن سے رہنمائی لینا اللہ کی قسم کسی مسلمان کو گوارا ہی نہیں۔ محبت ضرور ہے قرآن سے، پڑھتے بھی ہیں لیکن کیسا پڑھتے ہیں؟ کچھ تو پڑھتے بھی نہیں، کچھ پڑھتے بھی نہیں ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں انہوں نے صرف قرآن کو سمجھا ہوا ہے کہ یہ تعویذ فروشی کا سامان بنانے کے لیے پروردگار نے اتارا تھا کہ عامل بن کر دکانیں کھولو، قرآن کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرو اور پھر تعویذ فروشی کر کے کاروبار چلاؤ اپنا، اس لیے آیا ہوا قرآن دنیا میں۔ یہ کٹوریوں پر پلیٹوں پر لکھ کر گھول کر پینے کے لیے رب نے اتارا ہوا ہے۔ یہ فوت شدگان کو پارسل کرنے کا سامان رب نے بنا کے بھیجا تھا دنیا میں، جو فوت ہو جائے پورے محلے سے پارے اکٹھے کر کے مدرسوں کے بچوں سے لے کر وہ پارسل کر دو اسے۔ کسی پنچایت میں، تھانے میں، کچہری میں قسم اٹھانے کی ضرورت پڑے تو مسجد سے قرآن لاؤ، اس کے سر پہ رکھ کے قرآن اٹھوا دو، بس قرآن اس لیے اترا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے، پنچایتوں میں، چوکیوں، تھانوں میں، یا اترا ہوا ہے میاں مٹھو والی تلاوت کے لیے۔ ساری دنیا میاں مٹھو والی تلاوت کرتی ہے۔ میاں مٹھو کو آپ جو لفظ سکھا دیتے ہیں وہ لفظ بولتا ہے، اس کو بولتے وقت ان لفظوں کا معنی آتا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا نا لفظ کیا بولتا ہے، اس کو پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ میں اور آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں اس قرآن کا مطلب نہیں آتا۔ جو قرآن کہتا ہے اللہ کی قسم مسلمان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں، پہلے ایک دلیل سن لیں کہ قرآن اس لیے اترا تھا۔ اللہ نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ او کائنات میں بسنے والے اللہ کے بندو، قرآن ہم نے بابرکت کتاب اس لیے اتاری کہ لوگ اس کی آیتوں پر خوب غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس کی آیتوں کو سمجھیں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ یہ انسان اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرے۔ قدم قدم پر قرآن سے پوچھے یہ قدم کیسے اٹھانا ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے۔ اس لیے قرآن آیا تھا دنیا میں، اور یہ مقصد ساری مسلمان امت بھول چکی۔ دیکھ لیں آپ، اللہ نے توجہ کرنا ذرا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ مثال دے رہا ہوں میں بات سمجھانے کے لیے۔ ہم پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہاں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ پڑھتے ہیں قرآن میں۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ہم پڑھتے ہیں قرآن میں والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا۔ پڑھتے ہیں نا سارے مسلمان ماشاءاللہ، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن ان آیتوں پر عمل کرنے والے ہمارے معاشرے میں کتنے ہیں؟ ہاں، یہ آیتیں صرف تعویذ فروشی کے لیے تو نہیں آئی تھی، جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے تو نہیں آئی تھی، گول کر پینے کے لیے تو نہیں اتاری تھی رب نے۔ اللہ نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہا تھا ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها۔ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین ہم نے آپ کو دیے آپ بھی اس دین کی تابع داری کے پابند ہو، پابندی کرنی ہے اس کی۔ اور اللہ کے نبی نے کیسی پابندی کی ہو میرے بھائیو، توجہ، اللہ کے نبی نے کیسی پابندی کی؟
نماز فرض کرنے کے لیے اللہ نے نہ مکہ کو منتخب کیا نہ مدینہ کو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلا لیا, وہاں بلا کر نمازیں دی. اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, یقین کیجئے واپس مکہ پہنچنے سے لے کر آخری دم تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک نماز اللہ کی قسم نہیں چھوڑی اس وقت سے لے کر آخر تک. خاتم النبیین ہو کر, ساری کائنات کے سردار ہو کر, اگلی پچھلی ساری کوتاہیاں معاف ہونے کا مژدہ سن کر جنت میں سب سے بلند مقام پا کر یقین ہے ملے گا, پھر بھی اللہ کے نبی نے نماز. اور آج کتنے ہیں لوگ پڑھنے والے, چھوڑنے والے کتنے؟ اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے, توجہ کرنا. اللہ نے کہا تمہارے لیے اللہ نے سود کو حرام کر دیا اور تجارت کو حلال کر دیا. ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں, میں 2 ارب مسلمان امت کا رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے. قرآن ان کے پاس موجود ہے, چومتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, غلام میں لپیٹتے ہیں, پیچھا نہیں ہونے دیتے, لیکن کعبے کے رب کی قسم ہے قرآن سے رہنمائی لینا حلال اور جائز ہی نہیں سمجھتے. وہ کام کرتے ہیں جو 100% قرآن کے الٹ, اللہ کے نبی کی ساری زندگی کے الٹ برعکس خلاف مسلمان وہ کام کر رہے ہیں. مجھے ایک مسلمان حکومت کا نام بتاؤ گے آپ؟ لاہور میں رہتے ہو ماشاءاللہ, پاکستان کا دل ہے, لاہور میں رہتے ہو, ایک مسلمان حکومت کا نام بتاؤ گے جس نے یہ اعلان کر رکھا ہو ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک ہے, ہمارے رب نے ہمارے نبی نے سود حرام کیا ہوا ہے, ہمارے ملک میں سودی لین دین چل سکتا؟ بتاؤ گے کوئی ایک؟ یہ تو سود پر قرضے لے کر خوش ہوتے ہیں, جشن مناتے ہیں, مبارکبادیں پیش کرتے ہیں, غیر انسانی غیر اخلاقی شرطیں باندھتے ہیں, پھر وہ ایک قسط دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور یہ آ کر مبارکبادیں قوم کو دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا, ناراض نہیں ہونا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. یہ کام یہود و نصارہ کا, تمہارا کام نہیں ہے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں. یہ فرقہ واریت, یہ پارٹی بازی, یہ گروہ بندیاں, یہ لسانی بنیاد پر, یہ فقہ کی بنیاد پر, یہ رنگ کی بنیاد پر, یہ نسل کی بنیاد پر, یہ علاقوں کی بنیاد پر, یہ زبانوں کی بنیاد پر, یہ تفرق, اسلام میں اس کی گنجائش ہے. یہ کام غیر مسلموں کا, اہل کتاب کا, یہود و نصارہ. دیانتداری سے بتائیں کوئی ایک مسلمان حکومت, کوئی ایک مسلمان ملک کی قوم جس نے اللہ کے اس حکم کو سمجھ کر اس پر عمل کیا ہے, کتنے ہیں؟ جس کا جتنا زیادہ دماغ تیز چلتا ہے نا, وہ 1.5 اینٹ کی مسجد کی بنیاد رکھ کے اللہ کی قسم نیا فرقہ کھڑا کر دیتا ہے, نیا مذہب کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس کو اس کے مذہب کے اپنانے والے تھوک کے حساب سے لوگ بھی مل جاتے ہیں, لوگوں کی بھی کمی نہیں. میں نے سنا یہ چند دن پہلے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے, کوئی لاہور کا بندہ ہے, اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. میں نے خود تو نہیں دیکھا سوشل میڈیا پر, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. میں نے لوگوں سے سنا کہ بڑے اس کے فالوور بن چکے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے پیچھے. جو بکواس کرتا ہے نا کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, دین یہ ہے, اسلام یہ ہے, اس کو ہمارے مسلمانوں میں سے بے شمار لوگ ملتے ہیں اس کی پیروی کرنے والے, اس کا ساتھ دینے والے. کیوں ساتھ دیتے؟ ہمیں قرآن کا پتہ ہی نہیں دین کیا ہے, قرآن کہتا کیا ہے. اگر قرآن کو سیکھا ہوتا, ہر ایرا گہرا نتھو پتو خیرا وہ اپنا چورن آ کے مسلمانوں میں بیچنے میں کامیاب ہوتا.
ادھر تو جو شیطان کا چیلا جیسا چورن بنا دے اسلام کے نام پر بیچنا شروع کر دے، اللہ کی قسم قوم بھاگ بھاگ کے اس کے پیچھے جاتی ہے۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ناراض نہیں ہونا، میں ساری امت کا رونا رو رہا ہوں۔ صحیح صحیح بتائیں آپ، اللہ کو گواہ بنا کے، اللہ نے قرآن میں زبان اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اللہ نے نازل کیا ہوا ہے قرآن میں کہ نہیں؟ ہاں بتایا ہوا زبان کہاں چلانی ہے، کہاں بتایا ہوا قرآن میں کہ نہیں بتایا ہے؟ صحیح صحیح بتائیں۔ جتنے ماشاءاللہ ساری دنیا کو چھوڑو، پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں جتنے ہم پاکستانی لوگ ہیں، کیا ہماری زبان جن چیزوں سے رب نے روکا روک گئی؟ ہاں ہم غیبتوں سے باز آ گئے، چغلیوں سے باز آ گئے، گالی گلوچ سے توبہ کر لی، کسی پر بہتان باندھنا، الزام لگانا، کسی کی عزت اچھالنا معاشرے میں، اس سے توبہ کر لی، لا یعنی باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ کر لیا، لگا باتوں سے شرکیہ کفریہ الفاظ کہنے سے اپنی زبان کو روک لیا، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی والی باتیں وہ پھیلانے کے لیے زبان کو استعمال کرنے سے بچا لیا۔ ہم نے تو یہ ہمارے جسم کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، آدھی چٹانگی کا بھی نہیں، آسمانوں والے رب کے قرآن کو اس پر بھی نافذ نہیں کیا، اور پھرتے ہیں ساری دنیا میں قرآن کے نافذ کرنے کا دعویٰ لے کر۔ ہماری زبان سے نہ رشتہ دار محفوظ ہیں، نہ دوست محفوظ ہیں، نہ اہل علم محفوظ ہیں، نہ اللہ کی قسم کوئی ہمسایہ محفوظ ہے، کوئی نہ نمازی محفوظ ہے، ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہی نہیں۔ ناراض نہیں ہونا، ہماری آنکھیں کہاں استعمال کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، کیا آسمانوں والے رب نے اس کے لیے قرآن میں رہنمائی دی ہے کہ نہیں دی؟ کیا ہماری آنکھیں، ناراض نہیں ہونا، قرآن کی تابع ہو گئی تعلیمات کے؟ ہم نے قرآن سے پوچھ کر اپنی آنکھوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا، رہنمائی لی قرآن سے، کہاں دیکھوں کہاں نہ دیکھوں۔ 24 گھنٹے ہماری نوجوان نسل فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ کے لا یعنی اللہ کی قسم میسجز پر، ٹک ٹاک پر لگا لا یعنی بے مقصد چیزوں میں 24 گھنٹے مصروف، آنکھیں مصروف، ہاتھ مصروف، کان مصروف اس پر۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ کبھی وقت تھا قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے مسلمان، اب فیس بک کی تلاوت ہوتی ہے، یوٹیوب کی تلاوت ہوتی ہے، ٹک ٹاک کی تلاوت کرنے والے بہت سارے قاری موجود ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، لمبی نہیں کرنا چاہتا بات، میری گزارش ہے آپ سے، قرآن میں رب نے گارنٹی دی ہے، گارنٹی میری نہیں ہے، قرآن کی گارنٹی ہے۔ اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِ، بس اس کے بعد ختم کر دوں گا بات، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، او لوگو، او میری زمین پر بسنے والے میرے بندو، میرے آسمان کی چھت تلے رہنے والوں، میرا دیا ہوا کھانے پینے پہننے والوں، میری دی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے کانوں سے سننے والوں، میری دی ہوئی زبان سے ما فی الضمیر کا اظہار کرنے والوں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہارے پاس زندگی گزارنے کا دستور، رہنمائی آئے گی، ہدایت آئے گی۔ فمن، الفاظ پر غور کرنا، فمن تابع ہدایا، اللہ نے کہا جس نے اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنی معاشرت کو، اپنی معیشت کو، اپنی سیاست کو، اپنی زندگی کے ایک ایک گوشے کو جس نے میری بھیجی ہوئی ہدایت کے تابع کر دیا، تابع، لا
خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کہتے ہیں نہ کوئی ڈر رہے گا کسی چیز کا اور نہ کوئی غم اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، او مسلمانوں یاد رکھو، حکمرانوں، سیاستدانوں، تمہارے پاس میرا بھیجا ہوا دستور قانون آئے گا، میں نے آئین بنایا ہے اپنے بندوں کا، وہ آئین میں تمہارے پاس بھیجوں گا، آئے گا تمہارے پاس، ضرور آئے گا۔ کہا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا، جس نے میرے بھیجے ہوئے آئین، ہدایت، دستور کو کے مکمل طور پر اپنی زندگی کو اس کے تابع کر دیا، لا یذل ولا یشقا، نہ کبھی بھٹکے گا نہ کبھی بدبختی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ چار گارنٹیاں دی ہیں رب نے، کس پر؟ قرآن کو چومنے پر نہیں، قرآن کے اوپر، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے پر نہیں، قرآن سے محبت کرنے پر نہیں، قرآن کو اونچی جگہ پر رکھنے پر نہیں، قرآن کو پیچھا نہ کرنے پر نہیں، میاں مٹھو والی تلاوت پر نہیں۔ کس پر چار گارنٹیاں دی ہیں؟ قرآن سے رہنمائی لے کر اس کے تابع اپنی زندگی کو کرنے پر۔ اور تصویر کا دوسرا رخ رب نے دکھایا ہے، کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میرے قرآن سے منہ موڑا، اعراض کیا، اسے پسے پشت ڈالا، اس کو چھوڑ کر ہندوؤں سے رسم و رواج لیے، عیسائیوں سے سیاست لی، یہودیوں سے معیشت لی، غیر مسلموں سے رسم و رواج لیے، چال چلن لیے، ہیئر سٹائل، لباس لیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، قرآن سے نہیں لیا، جس نے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، سونا بھی ہوگا، لوہا بھی ہوگا، تانبا بھی ہوگا، گیس بھی ہوگی، نمک بھی ہوگا، پانی بھی ہوگا، پٹرول ڈیزل بھی ہوگا، دنیا کے بے پناہ خزانے ہوں گے، فیکٹریاں کارخانے بھی ہوں گے، زمینیں بھی جو ہے نا وہ زرخیز ہوں گی، لیکن معیشتاً ضنکا، مہنگائی ختم، تنگ دستی ختم، بے روزگاری ختم، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے انسانوں کے دشمن، انسان نما، انسانوں کے استحصالی یہ ادارے، یہ درندے، ان کی غلامی سے نجات اور چھٹکارا نہیں ملے گا۔ معیشت ضنکا، سب کو چھوڑنے کے باوجود معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، صرف معیشت تنگ نہیں ہوگی، قیامت کے دن ساری خلقت کے سامنے اندھا بنا کر اٹھاؤں گا، کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، یا اللہ میں تو بینا تھا، مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تجھے کہتی تھی نماز قائم کر، ورکعوا مع الراکعین، تو ایک کان سے سنتا تھا دوسرے سے نکال دیتا تھا۔ تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں جو کہتی تھی کہ والدین کو اف تک نہیں کہنا، تو والدین کے ساتھ لڑتا تھا، زبان بھی چلاتا تھا، آنکھیں بھی نکالتا تھا، ہاتھ بھی ان پر اٹھاتا تھا۔ تیرے پاس قرآن کی آیتیں آئی تھی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، تو جگہ جگہ پر رب کے ساتھ اس کی مخلوق کو برابر بنا کے ان کی عبادت کرتا تھا۔ تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی جو کہتی تھی سود حرام ہے، تو نے سود کو حرام نہیں کیا۔ تمہارے پاس آیتیں آئی تھی جو تمہیں کہتی تھی وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ کی بندیوں تمہارا مقام، تمہاری عزت تمہارے گھر ہیں، چار دیواری ہے، وہاں ٹھہرو، نکلنا ہے تو پورا جسم لپیٹ کر اس کا ایک پلو سینے پہ لڑکا کے پھر نکلو۔ تم نے ان ساری آیتوں کو بلا دیا، فراموش کر دیا، پسے پش ڈال دیا۔ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جو تو نے دنیا میں میری آیتوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، آج تیرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا۔ سچا ہے قرآن، یہ اندھا بنا کر اٹھانا، رب کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، یہ تو کوئی شے نہیں ابھی، ہاں وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، جو اگلے مرحلے کا عذاب ہے نا اندھا بنانے کے بعد والا، وہ بڑا سخت ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا، جان نہیں چھوٹے گی اس سے۔ اور میرے بھائیوں آئیے، یہ قرآن و سنت اور عالمی تجوید و قرات کانفرنس میں آپ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، یقیناً آپ کو قرآن سے محبت ہے، آپ سن رہے ہیں، لمبی دیر سے سن رہے ہیں، اور ابھی سننے کے لیے آپ ماشاءاللہ حشاش بشاش بیٹھے ہیں۔ میری منت ہے آپ سے، منت
मिन्नत इसलिए कह रहा हूं मैं मनवा नहीं सकता, मेरे पास मनवाने का इख्तियार नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। मिन्नत कर सकता हूं आपकी, मिन्नत करता हूं आज यहां पर अल्लाह से अहद कर लो, रब से अहद कर लो कि जब तक जिंदा हैं इंशाअल्लाह कुरान को समझकर पढ़ेंगे और अमल भी करेंगे। आसान तरीका है, 24 घंटे होते हैं दिन रात में हमारे पास। कितने होते हैं? 24 घंटे। हम अपनी दुनियावी जिंदगी को अच्छा और बेहतर करने के लिए कोई 8 घंटे देता है, 8 घंटे कोई मेहनत करता है, कोई 10 करता है, कोई 12 करता है, कोई 14 करता है। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? 14 घंटे मेहनत करने वाले लोग मौजूद हैं दुनिया की खातिर। और मेरे भाइयों 24 घंटों में सिर्फ कुरान की एक आयत फर्ज कर लो अपने ऊपर, आज के बाद एक आयत पढ़नी है, समझकर पढ़नी है और उस पर अमल करना है। हो सकता है ये? कुरान समझने के लिए कोई 14 उलूम की जरूरत? काबे के रब की कसम है, अल्लाह ने हर बंदे की समझ के ऐन मुताबिक कुरान उतारा है। वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। किसी फलसफे की, किसी मंतक की, किसी बलागत की, किसी शय की जरूरत नहीं, बकवास है ये। 14 उलूम की जरूरत है। अल्लाह कहते हैं हमने हर एक के लिए कुरान को समझना आसान बना दिया। फहल मिन मुद्दकिर, है कोई रहनुमाई लेने वाला? तो हो सकता है ये काम करेंगे आज से शुरू। क्या काम दिया भला? रोजाना एक आयत पढ़नी है, समझकर पढ़नी है, समझकर कि अल्लाह ने इसमें पैगाम क्या हमें दिया है और उस पर इंशाअल्लाह अमल भी करना है। अगर ये करेंगे तो दुनिया भी संवर जाएगी, इंशाअल्लाह हमेशा वाली जिंदगी भी संवर जाएगी। नहीं करेंगे तो मेरे भाइयों कल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे मैदान माशर में और वो कहेंगे या रब्बे इन्ना कौम इत्तखज़ू हादल कुरान महजूरा। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम, मेरे आशिक, मेरे गुलाम हैं, मुझ पर सदके वारी जाने के दावे करने वाले, इन्होंने कुरान को मस्जिद में नजरबंद किया हुआ था। कुरान से रहनुमाई नहीं लेते थे। रहनुमाई अल्लाह के दुश्मनों से, कुरान के दुश्मनों से लेते थे, कदम कदम पर। फिर निजात मिल जाएगी। वल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैका, कसम है अल्लाह की, कुरान आपको निजात दहिंदा भी बन सकता है, आपके खिलाफ गवाह बन के आपको जहन्नम में झोंकने झुकवाने वाला भी बन सकता है। ये अल्लाह के नबी ने कहा, सही बुखारी की हदीस के लफ्ज़ है। ये मेरी और आपकी मर्जी है, कुरान को अपना सिफारिशी बना ले या कुरान को अपना गवाह बना ले रब की अदालत में। दोनों मेरे और आपके इख्तियार में है। यकीनन आप में से हर बंदा कहेगा मैंने कुरान को अपना सिफारिशी बनाना है, अपने खिलाफ गवाह नहीं बनाना। तो फिर तरीका क्या है? वही तरीका जो मैंने आपको बताया है। आज के बाद ये शुरू कर दें, इंशाल्लाह घर के हालात भी बदल जाएंगे, सुकून भी मिल जाएगा, बेशुमार टेंशनें वो भी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाल्लाह जन्नतों का वारिस भी बना देगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।